مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اینڈ وش یو آل ہیو ویری ہیپی اینڈ بلیسڈ مدرس ڈے۔ اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت بابرکت دن کے لیے۔ آج جب ہم مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم خداوند کے کلام سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے عورت کو کیوں بنایا، خداوند کے نزدیک ایک عورت کی کیا پہچان ہے۔ کیونکہ ہم بہت دفعہ جو ہماری سوسائٹی ایک عورت کو پہچان دیتی ہے یا جو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ اپنی پہچان کو لیتے ہیں یا آپ اپنی پہچان کا دائرہ ان سے لگاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام آپ سے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اپنی خوشیوں کا ریموٹ کنٹرول دنیا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں یا ہم اپنی نگیٹو تھنکنگ میں جی رہے ہوتے ہیں، تب تک ہم خوش نہیں رہ پاتے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو ہماری زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ خدا نے عورت کو کبھی بھی کمزور نہیں بنایا۔ اس کو جاننے کے لیے ہم پیدائش کی کتاب پر غور کرتے ہیں۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو کریٹ کیا، خدا نے صرف آدم ہی کو نہیں اپنی شکل اور صورت پہ بنایا، بلکہ حوا کو بھی اپنی صورت پہ بنایا۔ اور خدا نے جب کہا کہ میں ہر رینگنے والی ہر جاندار پر اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، تو خداوند نے حوا کو بھی اختیار دیا۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے اندر ایک سوچ ہے ڈر کی، کمی کی، کمزوری کی، پر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور خداوند نے جب عورت کو بنایا تو کیا کہا؟ مددگار۔ خدا نے آپ کو مددگار بنایا ہے، اور ہم کبھی بھی اپنی مدد کے لیے کسی کمزور کے پاس نہیں جاتے۔ جو گرا ہوا ہے وہ کیا اٹھائے گا؟ ہم ایک اچھے پاورفل کے پاس جاتے ہیں۔ خدا نے آپ کو مضبوط اور پاورفل بنایا ہے۔ اپنی پہچان کلام سے لیجئے۔ اپنی پہچان جس نے آپ کو بنایا، جو آپ کے بارے میں وہ کہتا ہے، آپ اس کو سنیں، اس پر غور کریں، اور اپنی عقل کو، اپنی سوچوں کو آپ نیا کریں، اور آپ کے دل سے ہر ڈر خوف چلا جائے گا۔ جب آپ مرر میں دیکھتی ہیں تو آپ خود کو جو پہچان دیتی ہیں اپنی ظاہری اپیرنس پہ یا لوگوں پہ، آپ اس کو چینج کریں۔ آپ کہیں کہ میں خدا کی چنی ہوئی بیٹی ہوں، میرا خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے خدا نے مجھے اپنی صورت پہ بنایا۔ اور اپنے ڈر سے کہیں کہ خدا نے مجھے ڈر کی نہیں بلکہ دلیری کا روح بخشا ہے۔ آپ خدا ان سے بات کریں، آپ اپنے آپ سے بات کریں، اپنی سوچ کو آج بدلیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، بلکہ یہ ایک اسپرچول ڈسپلن کی بات ہے۔ اور بہت دفعہ جب ہم کلام سے اپنی سوچ پہچان نہیں لیتے یا ایک دعا کرنے والی عورت نہیں ہوتے، تو پھر لگتا ہے کہ دعا کرنا بھی خالی ہے، اپنی پرابلمس میں ہی آپ ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی ہر پرابلم کا حل، آپ کے ہر درد کا حل، آپ کی ہر کمزوری کا حل کلام سے ہے، دعا سے ہے۔ آپ گاڈ فیئرنگ بن جائیں، آپ دعا کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک ماں کا دعا کرنا اور ایک اس کی اسپرچول پریئر لائف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تب بھی آگے آنے والی نسلیں بدلتی ہیں، تب بھی آپ آگے آنے والی نسلوں کو کلام میں سے سکھا سکتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں۔ اور جب ایک عورت دعا کرتی ہے تو گھر کی ماحول فضائیں پرسکون رہتی ہیں، سب چیزیں ڈسپلن میں رہتی ہیں، آپ کے بچے خداوند میں پڑھنے لگتے ہیں۔ اور ایک عورت کا دعا کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی وہ سکون میں رہتی ہے۔ اور ایک ماں، ایک عورت جب سکون میں، خوشی میں، شادمانی میں، خدا کے روح سے بھری ہوئی، خدا کے ڈر خوف میں چلنے والی ہوتی ہے، تو سب وہ اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی وہی دے رہی ہوتی ہے۔ پر اگر آپ ڈر خوف میں، لوگوں کی رائے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، آپ کی سوچ ایسے ہے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو ایسے گرو اپ نہیں کر سکتے۔ تو آج بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کلام سے لیں، اپنی پہچان کو کلام سے لیں۔ اندر آج آپ کے جو بھی ٹوٹا پن ہے، جو بھی اندھیرا ہے، آپ بات کریں، آپ کلام کے آیات کو بولیں، اور خدا سے اپنی پہچان کو لیں۔ وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، میں کبھی تجھے تنہا نہ چھوڑوں گا۔ ہالےلویا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔